کفر مایوسی، گناہ اور ہمت کے ہارنے کا نام ہے۔ ایمان آپ کو ہمت دلاتا ہے کہ آپ تلاطم میں سے گزر کر بحر بے کراں ہو جائیں۔ اپنے ہفتہ وار پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، اور اس وقت آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، اور سلسلہ گفتگو کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے سنا کہ کافر کون ہے، اور اس کی چند بنیادی باتیں جو ہے میں نے شیئر کیں، پھر اس کی امپورٹنس، اہمیت کے اوپر بھی میں نے زور ڈالا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جہاں پر ہم نے سلسلہ کلام کو روکا تھا وہ قرآن شریف کی آیت تھی، لیکن آج اس وقت ابتدا ہی میں ایک پیغمبر اسلام کی حدیث کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم شریف دونوں کتابوں کے اندر جو ہے، کیونکہ قرآن کے بعد سنی مسلم کے نزدیک، مسلمان بہن بھائیوں کے نزدیک جو ہے وہ بخاری شریف کا مقام ہے، اور اس کے بعد پھر مسلم شریف ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کو متفقن علیہ کہتے ہیں، یعنی دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اسی موضوع کے اوپر کہ عام بندے کا کیا کہنا ہے، اور اس کی کیا پرسیپشن ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا مائنڈ سیٹ اس کا، اور پیغمبر اسلام نے خود کیا حدیث کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا خدا کا دشمن کہے، تو یہ اچھی طرح سن لیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جو شخص کسی کو کافر کہہ کے پکارے یا خدا کا دشمن کہے، اور جس کو کہا گیا ہے وہ ایسا نہ ہو، تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا یا خدا کا دشمن کہہ دیا، انفیڈل کہہ دیا، اور نان بلیور کہہ دیا، گستاخ کہہ دیا، اور کافر کہہ دیا ہے، اور بالفرض وہ بندہ نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام نے کہا جو کہے گا اس کے اوپر وہ کفر لازم آ جائے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ انہولی ہونا یا ناپاک ہونا یا کافر یا گستاخ ہونا اس کے اوپر لگے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کی نظر سے بہت محتاط رویہ ہمارا ہونا چاہیے جب ہم ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اور پوری مسیحی ہسٹری دیکھ لیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہر ایک مسیحی مومن کا ایمان یہی ہے، ایماندار کا، بلیور کا، کہ وہ خدا کو مانتا ہے، پھر وہ قیامت کو مانتا ہے کہ ریزریکشن ہونی ہے، ایک دن خدا کے تخت عدالت کے سامنے ان کو پیش ہونا ہے، پھر وہ نیکی اور بدی کے تصور کو مانتا ہے، پھر وہ دعا کو مانتا ہے، پھر وہ انبیاء کرام کو مانتا ہے، پھر ان کے صحائف اور کلام کو مانتا ہے، پھر وہ یہ بھی مانتا ہے کہ آپ دشمن کا مقابلہ نہ کریں بلکہ اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کے لیے برکت چاہیں۔ تو یہ ساری باتیں ایسی باتیں ہیں جو عالم کفر میں تو ممکن ہی نہیں ہیں، کیونکہ کافر ایسا نہیں سوچتا، لیکن جو مومن ہے وہی سوچے گا نا۔ تو اگر یہ سارے فضائل، ساری باتیں جو ہیں مسیحی ایمان کا حصہ ہیں، تو پھر یقینی طور پر مسیحی کافر نہیں ہو سکتے، ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ جو نعرہ ہے یہود اور ہنود اور نصارہ کا، یا یہود و نصارہ کا، پلیز میری یہ درخواست ہے ایون تمام لوگوں سے اور مسلمان بہن بھائیوں سے بھی، کہ جب آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں تو یہ میں نے قرآن شریف کی آیت بھی پڑھی تھی کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا اہل کتاب کے ساتھ، اور پھر میں نے پیغمبر اسلام کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ کسی کو آپ کافر کہتے ہیں یا خدا کا دشمن انفیڈل کہتے ہیں یا کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، اور وہ شخص ایسا نہیں ہوتا، تو وہ کفر یا وہ ساری گستاخی آپ کے اوپر جو ہے لوٹ آئے گی، اور آپ خدا کو ناراض کر بیٹھیں گے، اس کی جو سزا ہے وہ آپ کو ملے گی۔ آئیے ایک اور حوالہ جو ہے وہ قرآن شریف سے دیکھتے ہیں، اور سورہ اس کی 57 ہے قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر 20 کو ہم دیکھیں گے اس وقت۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم چیزوں کا جو ہے اچھی طرح سے جائزہ لیں، اور پھر جس کانٹیکس میں بیان ہوئی ہیں اس کو بھی دیکھیں، نہ کہ ہم اپنی مرضی کریں۔ اور اس سورت کا نام ہے سورہ الحدید، 57 سورہ ہے، اور پھر آیت نمبر اس کی 20 ہے۔
اب یہاں پہ جو ہے وہ قرآن شریف کو ہمیں بڑے غور کے ساتھ سننا پڑے گا۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور تمہارے آپس میں فخر اور مال اولاد ایک دوسرے سے تمہیں زیادہ طلبگار بنا دیتے ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کی کہ کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اس کے دیکھنے والے اس کو دیکھتا ہے اور وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید ہے اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی اس دنیا کے اندر جو کنٹینٹس قرآن نے گنائے ہیں وہ کیا ہیں کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ تو اس وقت میرا حق بنتا ہے کہ میں انجیل شریف میں سے وہ حصہ بھی آپ کے ساتھ پیش کروں کہ جس کے اندر یقینی طور پر یہی بات کہی گئی ہے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ پھر کافر کون ہو سکتا ہے اگر انجیل شریف اس بات کے اس جو کنٹینٹ بیان قرآن نے کیے ہیں اس کے اوپر خود انجیل شریف کا جو حصہ ہے وہ کیا بیان کرتا ہے کہ زندگی کے متعلق جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ تو انجیل شریف کے حصہ میں سے یعقوب کا عام خط اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 13 سے میں آپ کے ساتھ اس کو تلاوت کر رہا ہوں۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند نے چاہا تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ بس جو کوئی بلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو کنٹینٹ ہم نے پڑھا وہ لکھا ہے کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور پھر آگے لکھا ہے کہ تم اس کے اوپر فخر کرتے ہو، شیخی مارتے ہو، دنیا کی خواہش رکھتے ہو، اور تمہارے آپس میں فخر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں اور زیادہ آپ کی خواہش کو بڑھاتے ہیں۔ تو انجیل شریف کے اس حصے نے اس کی پوری ترجمانی کی ہے کہ جو مسیحی ایماندار ہیں وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں۔ دنیا ان کے لیے سب کچھ نہیں ہے، بلکہ جب سیدنا مسیح اس دنیا کے اوپر موجود تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا خدا کے پاس واپس آنا ایک بات پر دلالت کرتا ہے، اور اس کو ہم توبہ کہتے ہیں، اور توبہ کا جو لغوی مطلب ہے یہ ہے کہ مڑ آنا، واپس آنا۔ آپ کی تو منادی ہی اس بات سے شروع ہوئی تھی کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پلیز وہ کون سا ظلم اور ستم آپ کو مجبور کرتا ہے، وہ کون سی طاقت ہمیں اس طرف لے جاتی ہے کہ ہم مسیحی ایمانداروں کو بھی کافر کہنا شروع کر دیں؟ اور ایک طرف ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر سیدنا مسیح کو کوئی مسلمان بہن بھائی نہ مانے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ قیامت کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت سے پہلے اسلام اور مسیحیت دونوں متفق ہیں کہ جب تک جناب مسیح اس دنیا کے اندر تشریف نہ لے آئیں قیامت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں نہ جنت مل سکتی ہے، نہ دوزخ کا حساب ہو سکتا ہے، نہ ہمیں سزا مل سکتی ہے، نہ ہمیں ریوارڈ مل سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پینڈنگ ہیں آپ کی آمد تک کے لیے۔ تو جب اتنی بڑی بات ہے تو پھر مسیحی کم از کم کافر نہیں ہو سکتے، اور مسیحیوں سے جھگڑا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہاں ہوگی؟ اب مجھ سے آپ جرت لے سکتے ہیں، اخلاقی جرت یا حوصلہ پا سکتے ہیں کہ میں نے قرآن شریف کا حوالہ دیا، میں نے حدیث پیغمبر اسلام کو پیش کیا، اور پھر میں نے انجیل شریف کا حصہ بھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھیے یہاں پہ لکھا کیا ہے۔ کوئی ہم فخر کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے، بلکہ جو زندگی ہے وہ عارضی بتائی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ فقط بخارات سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے، جس کو ہم اردو میں یا جہاں پر ہندی، اردو اور پنجابی بولی جاتی ہے ہم کہتے ہیں پانی ایک زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے، تو یہ اس کی کوئی پائیداری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو بات لکھی ہے قرآن میں، میں اس کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ انجیل شریف کے حصے کو شیئر کرنے کے بعد وہ لکھا یہ تھا اس کنٹینٹ میں کہ بیسیکلی یہ دنیا کے لوگ ہیں، اور جو شیخی سے کام لیتے ہیں وہ اپنی طلب اور خواہش کو بڑھاتے ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش آئے
کھیتی اگ جائے، وہ بڑی زرد اور زور پکڑ جائے یعنی پک جائے، اور پھر کیا ہے وہ تباہ ہو جائے، ختم ہو۔ زندگی کی مثال اس طرح سے دی گئی۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے، یعنی جو تو زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو شیخی مارتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو تو کافر کہا گیا ہے، لیکن ایک اور بھی گروپ کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَغْفِرَاتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے خدا کی بخشش ہے، خدا کی خوشخبری موجود ہے، کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے۔ تو پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی مسیحی ایماندار پیارے مسلمان بہن بھائیوں آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، بلکہ دنیا کو ترک دنیا کا درس مسیح سے بڑھ کر کسی نے دیا نہیں ہے۔ یعنی آپ خداوند نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے متعلق کہ پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بٹ، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجیے کہ آپ کی فقیری کا عالم یہ تھا، آپ کے فقر کا عالم یہ تھا کہ آپ مردے کو حکم کریں 4 دن کے مردے کو تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسیحی مسلم تعلقات کی کیا برکت ہوگی، یہ دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ پروگرام کی کیا برکت ہوگی؟ مثال کے طور پر قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ جناب مسیح کو یہ طاقت دی گئی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں قرآن شریف کی، تو میں اس مقام پہ رک جاؤں گا، اچھا مسیح خداوند کو یا جناب جیزس کرائسٹ کو یہ طاقت تو دی گئی تھی، اختیار تھا کہ مردوں کو زندہ کریں، لیکن چلو انہوں نے جتنے مردے زندہ کیے کہ ان میں سے کوئی ایک مردے کا نام بتائیے، تو قرآن شریف میں تو مردے کا نام نہیں ہے لکھا ہوا، لیکن ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ سورہ یونس اور اس کی ورس نمبر 94 کے مطابق کہ اگر کوئی بات پتہ نہیں چل رہی، شک میں پڑ گئے ہو، ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو کہاں جاؤ؟ ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جو تم سے پہلے کی اتری کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ تو دونوں ٹاپک جو ہم نے کئی ہفتے پہلے پڑھا، مسلم مسیحی تعلقات کا بھی فائدہ ہے اور دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ پروگرام، اس کا بڑا فائدہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں لیکن واپس آ جائیے اور اس مردے کا نام آپ کو پتہ چلے گا، اور اس مردے کا نام جو ہے وہ لازر تھا۔ اور ایک بہت بڑا پروگرام ہے، میں بھی کبھی کبھی سنا کرتا تھا، اس کا نام تھا خبرناک۔ مجھے نہیں پتا آج وہ پاکستان میں ہے یا نہیں، اس کے ہوسٹ کا نام اگر میں غلطی پر نہیں تو آفتاب اقبال یا اس طرح کا نام تھا۔ اس نے اپنے پروگرام میں یہ نیشنل ٹی وی یعنی پاکستان کے اندر ٹی وی کے اوپر میں یوٹیوب پہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی جناب یسوع مسیح کو یہ قدرت تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، انہوں نے جو نام لیا تھا انہوں نے کہا لازرس نام کا جو مردہ تھا ان کو انہوں نے زندہ کیا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ حقیقت نہیں چھپ سکتی ہے۔ تو یوں میں بیان کر رہا ہوں کہ بیسیکلی یہاں پر جو عذاب کی دعوت دی گئی ہے یا بات کی ہے، وَفِي الْآخِرَاتِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کن کے لیے عذاب ہے؟ کافروں کے لیے عذاب ہے، لیکن مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس جب پیرائے تک ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بیسیکلی جو مسیحی مومن ہیں، ایماندار ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، بلکہ یاد رکھیے بلیور کا جو لفظ ہے، بلیو کرنا کس چیز پر، اس کے لیے ایک انجیل شریف کا ایک اور مخصوص حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جب جناب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو وہ اپنے صحابہ پر، اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں، تو ان کے ایک شاگرد، وہ انگلش میں سینٹ تھامس بھی ان کو بولتے ہیں اور اردو کے ٹرانسلیشن میں ان کو توما بولا گیا ہے۔ تو توما کیا کرتا ہے کہ وہ ان کے جو زخم تھے وہ ان کے اندر اس سوراخ کے اندر انگلی ڈال کے دیکھتا ہے، لیکن مسیح خداوند نے کہا تھا کہ 2 طرح کے ایماندار ہیں کہ آپ تو یہ دیکھ کر ایمان لائے، لیکن زیادہ مبارک وہ شخص ہے جو بن دیکھے ایمان لائے گا۔ یعنی اگر آپ یسوع مسیح کو مانتے ہیں، جناب جیزس کرائسٹ کو، جناب حضرت سیدنا المسیح کو مانتے ہیں مسلمان بہن بھائی بھی، اور ان کے مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک تو وہ ایماندار تھے جو وہاں موجود تھے، جس میں سے ایک نے ان کے سوراخ یا زخموں کے اندر انگلی ڈال کر دیکھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ تو دیکھ کر ایمان لے آئے ہو، لیکن زیادہ مبارک وہ شخص ہوں گے جو بن دیکھے ایمان لیں گے۔ یعنی آپ نے ان کو بھی مومنین کہا، بلیور کہا، اس وقت جو موجود تھے، اور جو بعد قیامت تک آئیں گے وہ تو جناب سیدنا المسیح نے ان کو بلیور کہا ہے۔ تو اب آپ بتائیے میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، جس کو مسیح نے، جس کو کلمۃ اللہ قرآن کہہ رہا ہے، روح اللہ کہہ رہا ہے، اور جس کی ہستی کے متعلق قرآن شریف نے یہ گواہی دی ہے سورہ مریم کے اندر کہ وہ ذکی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے،
وہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے ماننے والے کافر کیسے ہو سکتے ہیں جن کو قیامت کا بھی انتظار ہے اور جن کے متعلق قرآن کی بھی اور شہادتیں ہیں، وہ میں لیٹر آن پیش کروں گا۔ لیکن ہمیں بات یاد رکھنی ہے کہ چونکہ ہم ہوا کے رخ پر چلتے ہیں، اور توریت شریف میں ایک آیت لکھی ہے کہ کبھی بھی تم نے برائی کے لیے بھیڑ کی پیروی نہیں کرنی ہے کہ یہ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں بھی یہ کروں گا، نو، اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے طالبوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، صادقوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، سچے لوگوں کا اور صالحین کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ ہم کہہ دیں کہ فلاں کافر ہے، اس طرح نہیں، آپ کسی کی زندگی کو جو ہے خطرے میں ڈال سکتے ہیں یہ باتیں کر کے۔ اور پتہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث میں سنا دوں، آپ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے جو محبوب عمل ہے، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انسان سے محبت اور پیار کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اگر ہماری زبان سے بھی کسی کو نقصان ہو گیا، اب کافر کہہ دیا تو جو دو چار اور سنیں گے، وہ کافر ہو یا نہ ہو، حدیث کے مطابق اگر نہ ہوا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، اگر نہ بھی ہوا تو لوگ سننے وہ پتہ نہیں کافر ہی ہے، اس کو مار دو، اس کو جلا دو۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ کے عرش پر، اللہ کے آسمان پر، خدا کی حضوری میں اس وقت خدا کی کتنی ناراضگی ہوگی اس شخص پر جس کے وسیلے سے اس کا جو بہترین جو ماسٹر پیس ہے، بہترین آرٹ ہے، اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے، صورت اور شبیہ پر بنایا انسان ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ معاملات سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے جن کی طرف میں لے جا رہا ہوں کہ کافر کون ہے۔ پھر اسی طرح ہم سورہ 60 کو دیکھتے ہیں اور اس کی چند آیات کو، اس میں بھی ہمیں جو ہے یہ مطلب کافی طور پہ جو ہے وہ واضح ہوگا۔ سورہ 60 ہے اور اس کی آیت نمبر 5 آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم کا یہاں واقعہ ہے اور پھر میں اس کو لمبا ہے تھوڑا، لیکن میں 5ویں آیت آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب سوچنا یہ کہ یہاں پر جو لکھا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، تو وہ کافر کون لوگ ہیں؟ قرآن نے کن کو کافر کہا ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اس کی ہم 4 آیت پڑھتے ہیں تو چونکہ یہ حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہاں میں لکھا، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں۔ یہ وہ بڑی بات، کفر والی بات، کہ جن کو تم بتوں کو خدا کے سوا پوجتے ہو، پوجا کے لائق، ورشپ کے لائق، بندگی کے لائق۔ ہم نے کسی پروگرام میں جناب حضور المسیح کا فرمان عالی شان پڑھ کے سنایا تھا، متی کی انجیل شریف 4 باب میں سے، کہ شیطان کو آپ نے جواب دیا تھا اور آپ نے فرمایا یہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کی عبادت کر۔ اور جناب یسایہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تم خدا کی مانند کون سا خدا لا سکتے ہو، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا کرسچن ورڈ کے اندر حضرت ابراہام ان کو بولا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بیان ہے کہ جب وہ اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم کیا کرتے ہو، تم بتوں کو جن کو تم خدا کے علاوہ پوجتے ہو خدا بنا کر، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمہارے معبودوں کہ میں کبھی بھی قائل نہیں ہو سکتا، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لائے۔ یہاں وہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کون سے؟ منکم و مما تعبدون من دون اللہ ہے کافرنا بکم، یہ لفظ استعمال ہوئے۔ وہ لوگ کافر تھے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے، ان کو خدا بناتے تھے۔ اور پھر آگے لکھا، ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، اور اسی کے کانٹیکس میں 5ویں آیت ہے، وہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا۔ تو یہ لوگ کافر ہیں ازرو قرآن حضرت ابراہیم کے قصے کے مطابق۔ اب میں آپ کے ساتھ وضاحتاً یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ توریت شریف کے اندر اور انجیل شریف کے اندر قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مسیحی ایماندار، آپ کسی بھی مسیح سے ملے ہوں یا میری دعوت پر آج کے پروگرام کے وسیلے سے انکرج ہوئی اس سے ملیے،
اور اسے آپ نے پوچھنا کہ آپ کس خدا کو مانتے ہو، تو ایک مخصوص لفظ آپ کو سننے میں ملے گا، وہ کہیں گے ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، لیونگ گاڈ کو مانتے ہیں۔ اور پھر ان کے گرجا گھروں کے اندر ایک گیت گایا جاتا ہے کہ جو سونے اور چاندی کے چیزیں ہیں یہ بت نہیں ہو سکتے ہیں، وہ محض بت ہیں، یعنی زندہ خدا کو چھوڑ کر جن کی بھی لوگ جہالت میں پوجا کرتے ہوتے ہیں دنیا کے معبود محض بت ہیں، لیکن وہ زندہ خدا کو مانتے ہیں۔ تو قرآن نے کس کو کافر کہا ہے؟ جو زندہ خدا کو چھوڑ کر، حی القیوم خدا کو چھوڑ کر، کریٹر گاڈ کو چھوڑ کر، میکر گاڈ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کریں۔ اور پوری بائبل مقدس کے اندر بتوں کے ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایک زبور شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ جن کو تم بت بناتے ہو ان کی ناک ہے پر وہ سونگھ نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے ہاتھ تم نے بنائے پر وہ پکڑ نہیں سکتے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی زبردست تحریک ہے اس کلام مقدس کی، بائبل مقدس کی، کہ بتوں کی گنجائشی کوئی نہیں۔ تو جب بتوں کی گنجائشی کوئی نہیں ہے، وہ مانتے اس خدا کو ہیں جس نے سب کچھ بنایا، خالق اور مالک ہے، جو جناب ابراہیم کا خدا ہے، جو جناب یعقوب اور یوسف کا خدا ہے، جو جناب الیاس اور الیسا کا خدا ہے۔ یہ مختلف نام ہے پیغمبروں کے جنہیں کرسچن ٹرمینالوجی اور ٹرانسلیشن کے اندر اور نام ہے، لیکن لٹل بٹ ڈفرینس کے ساتھ اسلام کے اندر جو نام ہے وہ میں لے رہا ہوں۔ جیسے یرمیہ کو حضرت ارمیہ کہا گیا، تو جو اتنے خدا پیغمبروں کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پلیز یہ اصطلاحی بیان ہے، یہ ہمارا وہ پروگرام ہے۔ اور آپ نے کم سنا ہوگا، آپ نے یہ تو سنا ہوگا جی جنت میں جانا ہے، نیکیاں کرو، لیکن یہ ایک معاشرتی برائی کے طور پہ بڑھتا جا رہا ہے یہ سلوگن، تم کافر ہو، تم کافر ہو، تم کافر ہو۔ اور میں نے دکھ کے ساتھ کہا ہے کہ کرسچن، یہودیوں اور ہندوؤں، سکھوں کو تو کہنا اور بات ہے، ہم آپس میں نہیں چھوڑتے، یعنی مسلمان بہن بھائی آپس میں دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ فیصلہ تب ہوگا جب اس کتاب کے ساتھ، اگر آپ مسلم بہن بھائی ہیں تو اس کتاب کے ساتھ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے۔ جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، میں آپ کو ایک وکیل کی داستان سناتا ہوں۔ یہ ایک زندگی کی بہت بڑی ایک کہانی ہے جو میرے ساتھ ہوئی، اور شاید پھر میں اگلے پروگرام میں اس چیز کو جاری رکھوں گا کہ اس وکیل صاحب کو کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ کسی کرسچن کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ گیا، اور وہ جو کرسچن دوست تھے، مسیحی دوست، اور وہ وکیل صاحب مسلمان تھے اور بڑے اچھے وکیل تھے، وہ ان کو میرے پاس لے کر آئے، اور انہوں نے جب میری تھوڑی سی گفتگو سنی تو مجھے کہنے لگے، صدیق بھائی آپ بڑے اچھے انسان ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا اچھا ذہن ہے، آپ کا علم حکمت ہے، اس نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ آپ بدلی ہوئی بائبل کو پڑھتے رہتے ہو؟ تو آپ مجھے دلیری سے جواب دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ایک سٹوری سنا رہا ہوں، اور یہ زندہ سٹوری میرے ساتھ ہوئی۔ میں نے ان سے کہا جی مجھے بھی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ بھی وکیل ہو، ڈیلی ججز کے سامنے پیش ہوتے، کریمنل سے، روبر سے، بڑے بڑے عجیب لوگوں سے واسطہ پڑتا، آپ دلیر ہو، آپ نے لا پڑھا ہے، آپ بھی ذرا دلیری سے جواب دیں۔ تو میں ان کہتے ہیں کہ پوچھیں۔ میں کہا جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل ہے، 2-4 پیجز کے اوپر سٹوری ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ رقم ہے یا منی ہے، وہ آ کر آپ کی جیب میں پیسے ڈالتا ہے اور فائل آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہے، کہتا ہے جی میرے کیس کو آپ پلیڈ کریں، میرا کیس لڑیں۔ آپ کا پہلا رسپانس کیا ہوگا؟ کیا کریں گے آپ؟ تو وہ وکیل صاحب جو تھے وہ تھوڑا میری طرف دیکھنے لگے، کہتے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ میں نے کہا میرا حق بھی ہے، اور یہ سوال برائے سوال نہیں ہے، یہ تحصیل علم کے لیے ہے، یہ جاننے کے لیے جو میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ تھوڑے سے چپ ہوئے، تو میں نے کہا 2 آپشن ہو سکتے ہیں کہ آپ سیدھا یا تو کورٹ چلے جائیں، یا پھر اس فائل کو پڑھیں گے، پھر اپنی فیس کا تعین کریں گے، پھر کہہ لیں گے دوسرا آپشن ہے کہ میں فائل پڑھوں گا، کہ اس سارے کو اسٹڈی کروں گا، پھر میں اپنی فیس کا تعین کروں گا، پھر میں کورٹ میں جاؤں گا۔ میں کہا ویری گڈ۔ میں کہا اب آپ سچ بتائیے، آپ کے پاس چونکہ علم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، بڑے دراز قد تھے، وہ بڑے خوبصورت انسان تھے۔ میں کہا سچ بتانا ہے کہ وہ جو فائل کی قیمت ہے کتنی ہو سکتی؟ کہتا جی بڑی حد 100 روپیز ہوں گے، 200 روپیہ لگا لو، 500 لگا لو۔ میں کہا بالکل ٹھیک۔ تو میں کہا اس کے مقابلے میں جو توریت شریف کا نام تو سنا ہے، انجیل شریف کا، بائبل، کہتا یہ بالکل سنا ہے۔ میں کہا آپ سچ بتائیے، اس کے اندر قتل کی سٹوری ہوگی، زنا کی سٹوری ہوگی، چوری کی ہوگی، زیادتی کی سٹوری ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فائل سے اب بھی بائبل مقدس کا مقام اہم ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، الحمدللہ میں کہتا ہوں، کیونکہ اس میں نبیوں کا نام ہے، الٹیمیٹلی وہ اہم ترین کتاب ہے اس فائل سے۔ تو میں نے کہا آپ سچ بتائیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی بائبل کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی
میں ایک سچ بولنا چاہتا ہوں، اور وہ سچ یہ ہے کہ میں نے بائبل کو پڑھنا تو کیا ہے، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ تو ساتھی وہ کہنے لگے کہ صدیق صاحب مجھے آپ کی مثال سمجھ میں آ گئی۔ میں کہا کیا مثال ہے؟ کہنے لگے کہ میں جو 100 روپے کی 200 روپے کی فائل ہے وہ پڑھ کے فیصلہ کرتا ہوں، اور خدا کا اتنا بڑا کلام جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موجود، اس نے اللہ نے سب سے ڈائریکٹ سے باتیں کی اس کے ساتھ، میں اس کو پڑھے بغیر فیصلہ کر دی کہ وہ بدلی ہوئی ہے۔ انہوں نے واش روم کا راستہ پوچھا، انہوں نے جا کر وضو کیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں بائبل مقدس آج اس کو دوں گا، اور جیسے وہ باہر تشریف لائے تو سیم انہوں نے یہی بات کہی کہ صدیق صاحب وہ بائبل مقدس جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں کہا یہ کیوں آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا؟ کہنے لگا میرے علم کی توہین ہے کہ میں چھوٹی سی فائل دنیا کی جو سٹوری ہے اس کو پڑھ کے ریئیکشن دیتا ہوں، یا اپنی اوپینین دیتا ہوں، یا اپنا سٹیپ لیتا ہوں، یا فیصلہ کرتا ہوں، لیکن میں نے جس کتاب کو نہ کبھی پڑھا ہے، نہ کبھی میں نے اس کو دیکھا ہے، نہ کبھی سمجھا ہے، میں اس کے دیکھے بغیر پڑھے بغیر ہی میں نے کہہ دیا کہ بائبل تبدیل شدہ ہے۔ کہتا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے اور یہ بائبل مقدس مجھے دیں، میں اس کو پڑھوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ میں نے کہا ویل ڈن، یہ ہے ایک پڑھے لکھے انسان کا طریقہ کار کہ وہ پڑھے گا تو کامنٹ کرے گا، پڑھے گا تو حرف تعریف کرے گا، پڑھے گا تو حرف تنقید کرے گا، یعنی پڑھنے کے بعد وہ تنقید کرے یا تعریف کرے اس کا حق ہے، لیکن پڑھے بغیر کامنٹس نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ پروگرام خدا کی عطا سے آپ سب کی دعاؤں سے آج تک جاری و ساری ہے، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، تاکہ ہم ایسا جذبہ پیدا کریں کہ ہم جاہل نہ ہوں، ہم اندھیرے کے مسافر نہ ہوں، بلکہ اس وکیل صاحب کی کہانی سے آپ جو ہے وہ جرت پکڑیے کہ شاید آپ نے بھی آج تک توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء اور بائبل مقدس کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو، لیکن کسی کے کہنے پہ ہاں ایک بات بھول گیا، انہوں نے کہا جی جتنی باتیں میں نے کہی ہیں میں ان کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا جی جو مولوی صاحبان نے تقریریں کی یا جہاں سے میں نے سنا ان کے کہنے پہ میں نے کہا یہ میرے علم کی، میری ڈگری کی، میرے لا کی، ایجوکیشن کی توہین ہے، مجھے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ تو میں وکیل ہوں، میں پڑھوں گا پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اسی پیارے عزیزوں میری دعوت فکر ہے کہ آپ کم از کم اپنے کسی قریبی دوست سے، کسی قریبی پادری صاحب سے، کوئی آپ کا کولیگ ہے، کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ فیلو ہے، کوئی کلاس فیلو ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، اس سے یہ بائبل مقدس لے سکتے ہیں، اور کم از کم آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوال اٹھتے ہیں بائبل کے متعلق آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ یا ہمارا جو پروگرام ہے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، وہاں نمبر آئے گا، ڈسپلے ہوگا، اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام، میرا ایمان ہے بہت ساری جگہوں پر یہ شمع جلا رہا ہے، روشنی کی تحریک کو آگے لے کر چل رہے ہیں، راستے کی تحریک کو آگے لا کے چل رہے ہیں، امن، صلح اور محبت کے پیغام کو لے کر آگے چل رہے ہیں، سیکھنے اور سکھانے کے پروگرام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ میری دعا ہے ہم سب اس سے مستفیض ہوں۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ کائنات ارض و سماوی کے خدا، اے ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم اس لیے آپ کو باپ کہتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ذمہ دار ہو، پرووائڈر ہو، جیسے دنیا کے باپ ہوتے ہیں جسمانی ویسے نہیں، بلکہ تو ان سے بڑا شفیق باپ ہے۔ ہمارے ساتھ ہو، اور جتنوں نے پروگرام واچ کیا ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی عقلوں کو کھول دے، اور ہم سب کو مستفیض فرما۔ مسیح کے نام سے یہ مانگتے ہیں، آمین۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے ہمیشہ اس پروگرام کو انکریج کیا، دیکھا، اور پھر اگلے ہفتوں میں بھی دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔